على الفلاح. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. عزیز دوستوں، امید ہے بخیر و عافیت ہوں گے. آج پھر ہم آپ کے سامنے خلاصہ تراویح سیریز کا پارٹ 22 لے کر آ چکے ہیں، جہاں پر ہم کلام مجید کا 22واں پارہ ڈسکس کریں گے. سماعت فرمائیں. اللہ رب العالمین ارشاد فرماتے ہیں کہ ایمان والے دنیا کی زندگی اور اس کی رونقوں سے دھوکہ نہیں کھاتے ہیں اور اس کے رسول اللہ اور اس کے رسول کی محبت اور آخرت کی طلب سے اپنے دل آباد رکھتے ہیں. اچھی سیرت والوں کے لیے اللہ کے پاس بہت بہترین اجر ہے. جو عورت بے حیائی کے کام کرے گی اسے اللہ سخت سزا دے گا، اور جو اللہ اور اس کے رسول کی فرما برداری کرے گی اور اچھی سیرت والی ہوگی اس کے لیے دوگنا اجر ہے. ایمان والیوں، اللہ کی ناراضگی سے بچو. کسی اجنبی مرد سے بات کرو تو ایسے لہجے میں بات نہ کرو کہ ہوگی دل میں کچھ گدگدی پیدا ہو جائے. جب کہنا ہو بھلی بات کہو. اپنے گھروں میں رہو. جاہلیت کے طریقے پر حسن کی نمائش کے لیے باہر نہ نکلو. نماز کا اہتمام کرو اور زکوٰۃ ادا کرو. اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو. برائیوں کی آلودگی سے دور رہو اور پاکیزہ خصلتیں اپنے اندر پیدا کرو. ایسے ماحول بناؤ کہ تمہارے گھروں میں اللہ کی آیتوں اور حکمت کی باتوں کا چرچا ہو. مرد اور عورتیں سب کے سب اپنے رب کے فرما بردار بنیں. ایمان پر قائم رہیں. اللہ کی اطاعت کریں. سچائی کا شیوا بن جائیں. مصیبتوں اور آزمائشوں میں بھی اپنے دین پر ڈٹے رہیں. اللہ کے سامنے ان کے دل جھکے رہیں اور اللہ کی خوشنودی کے لیے خرچ کریں. روزے رکھیں. اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں اور زیادہ سے زیادہ اللہ کا ذکر کریں. اللہ اور اس کے رسول کا فیصلہ سامنے آ جائے تو پھر کسی مومن مرد یا کسی مومن عورت کے لیے گنجائش نہیں ہے کہ وہ اپنی من مانی کرے. یاد رکھو، اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کرنا کھلی گمراہی ہے. اللہ کو بہت زیادہ یاد کرو. صبح و شام اس کی تسبیح کرو. اس کا احسان یاد رکھو. اس کا احسان یاد رکھو کہ اس نے تم پر رحمتوں کی بارش کی اور اندھیروں سے نکال کر تمہیں اجالے کی طرف لے کر آ گیا. تمہارے پاس اللہ نے ایک نبی بھیجا، تمہیں حق سے روشناس کرانے والا، زندگی کے انجام کی خوشخبری دینے والا اور سرکشی کے برے انجام سے ڈرانے والا، اللہ کی طرف بلانے والا اور روشن چراغ بن کر روشنی دکھانے والا. اللہ کے نبی کے جانثار بنو. خوشخبریاں تمہارے انتظار کر رہی ہیں. کافروں اور منافقوں کی باتیں نہ سنو. وہ تکلیف پہنچائیں تو انہیں نظر انداز کرو اور اللہ پر بھروسہ رکھو. یہی سچے اہل ایمان کا شیوا رہا ہے. اپنی بیویوں کے ساتھ اس طرح رہو کہ ان کی آنکھیں ٹھنڈی رہیں. تمہاری بے اعتنائی کی وجہ سے کوئی ایک شخص بھی غمگین نہ ہو. ان سب کو خوشیاں حاصل ہوں. کسی کو بھی محرومی یا حق تلفی کا احساس نہ ہو. دوسروں کے گھر جانے کے آداب کا خیال رکھو. گھروں میں داخل ہونے سے پہلے اجازت مانگو. اجازت ملنے پر ہی اندر داخل ہو. کھانے کے لیے بلایا جائے تو کھانے کے وقت پر آؤ اور کھانا کھاتے ہی رخصت ہو جاؤ. اتنی دیر تک بیٹھ کر باتیں نہ کرو کہ میزبان اکتا جائے. اپنی بیویوں سے کچھ منگانا ہے تو پردے کی آڑ میں منگاؤ. تمہارے دل کی بھی پاکیزگی ہے اور گھر والیوں کے دل کی بھی پاکیزگی ہے. کوئی ایسا رویہ نہ اختیار کرو جس سے صاحب خانہ یا خاتون خانہ کو تکلیف ہو. ان سب باتوں میں حد درجہ محتاط رہو. اللہ کے فرشتے نبی پر رحمت بھیجتے ہیں، تم بھی اس پر سلامتی بھیجو. جو لوگ اللہ اور اس کے رسول کو تکلیف پہنچاتے ہیں اور جو لوگ مومن مردوں اور مومن عورتوں کو ناحق ستاتے ہیں، ان سب پر اللہ کی لعنت برستی ہے. ایمان والیوں، اپنے گھر سے باہر نکلو تو اپنے اوپر اپنی چادروں کے گھونگھٹ ڈال لیا کرو. اس طرح تم شرپسندی سے محفوظ رہو گے. ایمان والوں، اللہ کی ناراضگی سے بچو اور جی تلفی اچھی بات نہیں ہے اور پوری زندگی اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت میں گزار دو. ایمان والوں، اللہ کی ناراضگی سے بچو. جچی تلی اچھی بات کہو
اور پوری زندگی اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت میں گزار دو۔ حاضرین گرامی، اس کے بعد شروع ہونے والی سورہ سبا ہے۔ اللہ رب العالمین اس صورت میں ارشاد فرماتے ہیں، داؤد اور سلیمان کو اللہ نے زبردست قوتوں سے نوازا تھا، انہیں ہدایت تھی کہ اچھے کام کرو اور اللہ کا شکر ادا کرو۔ وہ زندگی بھر اللہ سے لو لگائے رہے اور اللہ کی شکر گزاری کرتے رہے۔ سبا والوں کو بھی اللہ نے خوب نوازا تھا اور کہا تھا کہ اللہ کو یاد رکھو، کہا تھا کہ اللہ کا دیا ہوا شوق سے کھاؤ پیو اور اللہ کا شکر ادا کرتے رہو، مگر انہوں نے ظلم اور ناشکری کا راستہ اختیار کیا۔ اللہ نے ان سے ساری نعمتیں چھین لی اور انہیں ایک گزری ہوئی کہانی بنا کر رکھ دیا۔ تم ان مثالوں سے سبق لو، صبر کرنے والے اور شکر کرنے والے بنو۔ تمہارے پاس ہدایت کی کتاب آ گئی ہے، اس کی پیروی کرو، اسے چھوڑ کر اپنے باپ دادا کے طریقے پر نہ چلو۔ آج تمہارے لیڈر دن رات ایک کر کے تمہیں بہکانے میں لگے ہیں اور تمہیں اپنی آنکھ بند کر کے تم ان کے پیچھے اپنی آنکھیں بند کر کر بھاگ رہے ہو۔ کل قیامت کے دن یہ مکر جائیں گے اور تم سے کہیں گے کہ ہم نے تمہیں سیدھے راستے سے نہیں روکا، تم نے تو خود مجرموں والا راستہ اختیار کیا تھا۔ دنیا کے عیش و آرام تمہیں آخرت سے غافل نہ کر دے۔ یاد رکھو، کوئی اپنے مال اور اولاد سے اللہ کے قریب نہیں ہوتا۔ اللہ کے قریب وہ ہوتا ہے جو ایمان والا اور اچھے کام کرنے والا ہوتا ہے۔ حاضرین، یہ تھی سورہ سبا۔ اس کے بعد شروع ہونے والی سورہ فاطر ہے۔ اللہ رب العالمین سورہ کی ابتدا اپنی حمد و ثنا سے کرتے ہوئے ارشاد فرماتے ہیں کہ لوگوں، اللہ کی حمد بیان کرو، اللہ کے احسانات کو یاد کرو، اللہ کے رسول کو جھٹلاؤ نہیں۔ اللہ کا وعدہ پورا ہو کر رہے گا، کہیں ایسا نہ ہو کہ دنیا کی زندگی اور دنیا کے دھوکے باز تمہیں دھوکے میں ڈال دیں، اور دیکھو شیطان تمہارا دشمن ہے، تم اسے دشمن ہی سمجھو۔ جو کفر کے راستے پر چلے گا وہ سخت عذاب سے دوچار ہوگا، اور جو ایمان لائے گا اور اچھے کام کرے گا اس کے لیے بڑے انعامات ہیں۔ بد نصیب ہے وہ جو زندگی بھر برے کاموں کو اچھا کام سمجھتا رہے۔ اگر تمہیں عزت چاہیے تو یاد رکھو، عزت اللہ کے پاس ملتی ہے۔ اللہ سے عزت چاہتے ہو تو اللہ کے پاس پاکیزہ باتیں اور اچھے عمل بھیجو۔ اللہ کو نہ دیکھتے ہوئے اللہ سے ڈرو، نمازوں کا اہتمام کرو، پاکیزہ صفت بنو، کسی کے اکسانے پر گناہوں کا بوجھ نہ اٹھاؤ۔ یاد رکھو، قیامت کے دن کوئی کسی کا بوجھ نہیں اٹھائے گا۔ جہالت کی تاریخی میں نہ رہو، علم والے بنو، علم سے دل میں اللہ کا ڈر پیدا ہوتا ہے۔ اللہ کی کتاب کی تلاوت کرو، نماز قائم کرو، خفیہ اور اعلانیہ اللہ کا دیا اللہ کی راہ میں خرچ کرو۔ یہ ایسی تجارت ہے جس میں کبھی گھاٹا نہیں ہوتا۔ اللہ کی کتاب ملنے کے بعد بھی کچھ لوگ اسے یکسر نظر انداز کر دیتے ہیں اور اس طرح خود اپنے اوپر ظلم کرتے ہیں۔ کچھ لوگ نیکی کی راہ اختیار کرتے ہیں اور کچھ لوگ بھلائی کی دوڑ میں آگے بڑھتے چلے جاتے ہیں۔ سب کا انجام یکساں نہیں ہوگا۔ اب تمہیں اپنے بارے میں فیصلہ کرنا ہے۔ حاضرین، اس کے بعد شروع ہونے والی سورہ یاسین ہے۔ اللہ رب العالمین ارشاد فرماتے ہیں، اللہ نے تمہارے پاس قرآن بھیجا ہے، یہ حکمت کا خزانہ ہے۔ جو لوگ نصیحتوں پر دھیان دیتے ہیں اور اللہ کو نہ دیکھتے ہوئے اللہ سے ڈرتے اور اس سے فائدہ اٹھاتے ہیں، ان کے لیے بہترین انجام ہے۔ اللہ کے رسولوں کا طریقہ یہ ہے کہ وہ جھٹلانے والے جھٹلاتے رہیں، دھمکیاں دینے والے دھمکیاں دیتے رہیں اور تہمتیں لگانے والے تہمتیں لگاتے رہیں۔ وہ اپنے موقف پر جمے رہتے ہیں اور پوری ذمہ داری اور لگن کے ساتھ اللہ کا پیغام پہنچاتے رہتے ہیں۔ وہ کسی سے اپنی محنت اور دعوت کا صلہ نہیں مانگتے۔ ان کا پیغام اور ان کا کردار دونوں گواہی دیتے ہیں کہ وہ سیدھے اور صحیح راستے پر ہیں۔ حاضرین، یہ تھا 22واں پارہ جسے آج ہم تمام لوگوں نے اس ویڈیو میں ڈسکس کیا۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ وہ کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔